امریکہ نے اٹیک کیا ایران کے اوپر، اور ایران کی اٹامک سائٹس ہیں ان کو انہوں نے نشانہ بنایا. 3 ان کی اٹامک سائٹس ہیں، فردو، اصفہان اور نتنز. امریکہ کو انوالو ہوئے بغیر جو آبجیکٹو تھا اسرائیل کا وہ اچیو نہیں ہو سکتا تھا. اسرائیل کے پاس وہ کیپیبلٹی ہی نہیں تھی کہ وہ بنکر بسٹر اس کے پاس بم ہوتے جس کی بدولت وہ تہہ خانوں میں موجود جو ایران کی فیسلٹیز ہیں ان کو تباہ کر سکتے. تو یہ صرف اور صرف امریکہ کے پاس یہ کیپیبلٹی تھی. اس کے پاس 13,000 کلو گرام کے بنکر بسٹر بم ہیں جو کہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں 60 میٹر تک، 60 میٹر ڈاؤن دی ارتھ. اور پھر ان کو کیری کرنے والا جہاز وہ بھی امریکہ کے پاس تھے. وہ تقریباً 52 میٹر چوڑے جہاز ہے. تو یعنی امریکہ اور اسرائیل نے باز نہیں آنا. ٹرمپ کا بیان سنیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ تباہ کر دیا، اب ایران کو پیس کی طرف آنا چاہیے. اب اس میں سے جو سگنیفیکنٹ بات میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں سے جو ایک الگ سے بحث تھی کہ کیا جو ایران کا جو سیٹ اپ ہے انقلاب کے بعد جو وہاں پہ اسلامی حکومت ہے وہ ختم کرنے کی تو بات نہیں ہو رہی. ایران نے بہت بڑی قربانی دی ہے. ایران نے اسرائیل کو اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر ٹیک آن کیا ہے. ایران نے بہت عرصے تک یہ جنگ لڑی ہے. اور ریٹریکٹ کر لیں، ریٹریکٹ کر کے آپ اپنی پاور کو ریگین کر لیں. یہ ایسی اسٹریٹجیز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، رشیا نے بھی یہ کیا. Israel is, getting out of hands basically. What Israel is doing is basically crime. They're committing crimes, attacking sovereign countries. I fully understand the point that you are raising, and that's a valid point, pertinent point. What I am trying to say is how you can achieve that objective that you are saying. What are the ways? I'm focusing on that. So do you have a capacity کہ آپ جب امریکہ نے آپ پہ اٹیک کر دی ہے تو کیا اب یہ آپ رستہ اختیار کرنا چاہیں گے کہ اب آپ جو امریکہ کی انسٹالمنٹس ہیں ان کے اوپر آپ اٹیک کر دیں؟ اب واٹ ایف اب امریکہ اگر آپ سے یہ کہے کہ اچھا آپ نے اب اٹیک کیا، وی ول ٹیک آن فردر، اور اب جو ہم آپ کی جو حکومتی سیٹ اپ اب ہم اس کو بھی ختم کر دیں گے، اور وہاں پہ وہ اپنے اسٹوجیز جو ایران کے پہلوی جو شاہ وہ ان کو دوبارہ سے ری انسٹال کر دیں. اور اگر میں تھوڑی سی چاہو تو میں اس کی ہسٹری بتا دوں. 1952 کے اندر یہ جو ایران کے جو پہلوی بادشاہ تھا وہ بھی CIA اور MI6 نے انسٹال کیا تھا. وہاں پہ ڈیموکریٹک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی. تیل کے اوپر انہوں نے ایک ساورن ڈیسیژن لینے کی کوشش کی جو کہ برطانیہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. اگر وہ دوبارہ سے ری انسٹال کر دیں، اگر حکمران چینج کر دیے جائیں تو آپ تو واپس اور پیچھے چلے جائیں گے. تو کیا آپ یہ رستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، یا اب آپ یہ ہے کہ اچھا چلیں جو بچتا ہے وہ بچا لیں اور پھر آگے سے آپ فردر بات اسٹیپس آپ لیں؟ کی شاید لاجیکلی ٹھیک ہو بٹ اٹس کوائٹ ڈپریسنگ. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے آبجیکٹیو میں اور میرے آبجیکٹیو میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا فرق ضرور ہو سکتا ہے. آپ یہ کہتے ہو کہ شاید اسرائیل کو تباہ کر دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں بھائی اسرائیل کو تباہ نہیں، ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو لیو. لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر پیسا نہ جائے، اور مسلمانوں کے پاس مکمل اختیار اور رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ پیسفل اس دنیا کے اندر اپنا ایک پیسفل کردار ادا کر سکیں. تو یہ جو اگریشن اسرائیل کی طرف سے دکھایا گیا ہے اس کا کلا کما ضرور کیا جائے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں ان زیادتیوں کا بھی مداوع ہونا چاہیے. اور اس سے لیسن لیا جا سکتا ہے. دیکھیں جیسے اسرائیل نے اپنے آپ کو بلڈ کیا، ایک نریٹو بلڈ کیا، اور اس نے اپنے آپ کو ترقی کی اس مراحل تک لے گیا کہ جہاں پہ اب وہ جس ملک کو چاہے اٹیک کر سکے. سو دس از دی سیم اسٹریٹجی اینڈ اپروچ دیٹ اینی ادر کنٹری کین ٹیک. ایران بھی اسی کو لے لے. اچھا اب یہ جو اب پریزنٹ سچویشن کے مطابق جو فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی ود ٹرمپ، از اٹ کنیکٹڈ ٹو دس آل اٹیک؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اجازت تو خیر انہیں کیا لینی، بٹ ایک کانفیڈنس میں لینا، کیونکہ بہرحال ایران ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے جس کے ساتھ امریکہ اگر انوالو ہو رہا ہے تو ہمارا اس میں کیا سٹانس ہوگا یا ہونا چاہیے؟ ہم بلا وجہ نا اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان کی یہ کنیکشن ہے. اس میں سے سب سے بڑی بات تو آپ کو یہ سمجھنی ہوگی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ دوبارہ لا کھڑا کیا ہے کہ پاکستان کی ریلیونسی آگی دنیا کی. آپ یہ مئی کے مہینے، مئی 2025 سے پیچھے اپریل 2025 میں چلے جائیں تو دنیا کے اندر پاکستان کی کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی. کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کو اس طریقے سے امریکہ میں بلا کر اسے یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ان کو لنچ پہ انوائٹ کریں گے؟ یہ پاکستان کی اچیومنٹ ہے، پاکستان نے اس کو اسرٹ کروایا ہے. یہ ہوگی ایک نمبر بات. نمبر 2 بات، کیا ایران کے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے. تو کیا پاکستان کا نیگیٹو رول رہا ہے اس کے اوپر؟ بالکل نہیں رہا. پاکستان نے تو ہر لمحے کوشش کی ہے کہ ایران کو بچایا جائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی باہر نکل کے تقریر کی ہے، اس پہ انہوں نے کہا دس گائے از ناٹ ہیپی اوور ایران سچویشن، اور یہ ایران کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ ہم 2 ویکس کے لیے ہم اس اٹیک کو پوسٹ پون کرتے ہیں. 2 ویکس تک تو انہوں نے پوسٹ پون نہیں کیا، پر ایٹ لیسٹ 2-3 ڈیز تک انہوں نے پوسٹ پون کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی تو ابھی تک کوئی انوالومنٹ اس میں رپورٹڈ نہیں. ان کے طیارے اڑے ہیں، وہ طیارے آپ کسی ریڈار سسٹم میں آ نہیں سکتے ہیں. اس کی ایک کی قیمت تقریباً $2 بلین ہے. تو وہ طیارے تو آئے ہیں، وہ کسی ریڈار سسٹم میں نہیں آ سکتے. اس کو کسی ملک کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ آئے ہیں، آ کر انہوں نے اٹیک کیا، انہوں نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کیا. جب وہ ایران کی فضاؤں سے باہر چلے گئے واپس سیف اینڈ ساؤنڈ، اس کے بعد ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا کہ جی ہم نے یہ تباہ کر دیا. تو اس میں سے پاکستان کی نیگیٹیوٹی نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بجائے اس کے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے کہ پاکستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ نے بلایا اور ایران کا معاملہ ڈسکس کیا،
اور پوزیشن بھی امریکہ کو اپنی تھوڑی آگے پیچھے کرنی پڑی. پاکستان کنڈیم کرتا ہے اسرائیل کے ایگریشنز کو, اور ایز ویل ایز پاکستان فلی سپورٹ کرتا تھا ایران کے پیسفل ایمبیشنز اوور اٹامک نیوکلیئر پاور جنریشن کے پروگرام. اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہو گیا ہے اور اس کی ایک پوزیشن بن گئی ہے, تو اس پوزیشن بننے کے باوجود سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پھر پانی کا مسئلہ کھڑا کر رہا ہے. تو انڈیا کو روکنے کے لیے کیا امریکہ کوئی کردار ادا کرے گا یا پاکستان اب اس میں کیا کرے گا؟ یہ بات سمجھنے کی بات ہے. ہمارا اس وقت امییننٹ جو ڈائریکٹ دشمن ہے وہ بھی اسرائیل نہیں ہے, ہمارے تو بارڈر پہ انڈیا کھڑا ہوا ہے. انڈیا نے کل اعلان کیا ہے کہ جو سنتاس معاہدہ تو وہ پہلے ختم کر چکے تھے. ان کے امت شاہ نے کہا ہے کہ ہم جو پاکستان کا پانی ہے اس کو روک کے نہر نکال کے وہ پانی جو ہے ہم راجستھان جو ان کا صحرا ہے ہم وہاں پہ لے کر جائیں. سو پاکستان کے اوپر یہ کانسٹنٹ تھریٹ ہے. سو اب اس کانٹیکسٹ میں یونائٹڈ اسٹیٹس کا پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہونا اور پاکستان کی یہ ساری ڈپلومیٹک مووز کرنی, یہ ساری کی ساری پاکستان کے لیے بینیفیشیل ہے. پاکستان کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کرنا, دیٹ از اے پارٹ آف دیٹ چیلنج دیٹ پاکستان از کرنٹلی فیسنگ. پاکستان کی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے, پاکستان کی یہ لڑائی پاز میں گئی ہے. پاکستان کی اسٹریٹجک ڈپلومیٹک اور اکنامک ٹائز بن رہی ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اور یہ جو ہمارا ریئل چیلنج ہے, جو ہمارا 25 کروڑ نفوس پہ مشتمل پاکستان ہے, اس کے پانی کے رائٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جانے لگا ہے اور پاکستان کو اب نئی ایک جنگ کا سامنا ہے, اس کے اوپر امریکہ کا آپ کے ساتھ آن بورڈ ہونا بہت ضروری. سو اس طریقے سے جو ڈپلومیٹیکلی اسٹریٹجیکلی اکنامکلی ڈیسیژنز لیے جا رہے ہیں ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں. ابھی کل طیب اردوان کے ساتھ ہمارے فارن منسٹر پلس فیلڈ مارشل عاصم منیر دونوں اردوان سے ملے ہیں ترکی سے, وہی ترکی جس نے پاکستان کی آل آن مدد کی ہے یہ ہمارے پریویس کانفلکٹ کے اندر. ایک خبر میں اور اس کے ساتھ کر دوں جو اس کا بینیفٹ میں تمہیں بتاؤں. ابھی ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ افیکشن شو کی ہے اور مودی نے ٹھکرایا انویٹیشن کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اور پھر جا کے اس کا مذاق اور ٹھٹھا بھی اڑایا اپنی اسٹیٹ کے اندر. مطلب اچھے الفاظ یوز کیے ہوں بٹ پیپل کین انڈرسٹینڈ ویئر آر یو کمنگ فرام. یونائٹڈ اسٹیٹس نے ابھی نئی ایڈوائزری ایشو کر دیا ہے, ہمارے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے سٹیزن ہیں دے شوڈ بی کیئرفل وزٹنگ انڈیا. جو عورتوں کے ساتھ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایڈوائزری جنریٹ کی. دس از اگین ا میسج. سو دس از واٹ پاکستان از اچیونگ. So if I conclude or if I say in short, باقی مسلم ممالک سے تو کوئی ہمیں اچھی امید نہیں ہے. جیسے ایک ایران ہے جو کہ کھڑا ہونا چاہتا ہے اپنے سپاہوں پہ بھی اور انڈیپینڈنٹلی, اور پاکستان کا بھی یہی ایک ہے ایفرٹ. سو ایٹ پریزنٹ ٹائم اٹس مور لائک این ایفرٹ آف سروائیول rather than being aggressive. یس, ہم اگریشر تو پہلے بھی نہیں تھے, ہم تو پہلے بھی سروائیول میں تھے نا. یو ہیو ٹو فائنڈ ویز اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک یونائٹڈ اسٹیٹس آن بورڈ. اگر اسرائیل یونائٹڈ اسٹیٹس کو آن بورڈ کر سکتا ہے وائی کانٹ یو, اینڈ پاکستان از ڈوئنگ دیٹ.